جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہ جی پڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور یہی بابا کہتے ہوئے چلا گیا اور ہمیں سبق پڑھا کے گیا، انہیں جانا انہیں مانا، بولیں سارے، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمیں کریمہ کا علیہ السلام کی عزت، آبرو، ختم نبوت، ناموس رسالت کے موضوع کے اوپر اور اس محاذ کے اوپر گفتگو کرنے کی بھی ضرورت ہے اور پہرہ دینے کی بھی ضرورت ہے، زبان سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا کردار پیش کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس موضوع کے اوپر، اس محاذ کے اوپر اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھنے کی بھی ضرورت ہے اور اپنے مال کو رسول اللہ کے قدموں میں رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ کوئی بندہ اگر سمجھے نا کہ اگر ہم ایسے لٹاتے رہے پیسے، ایسے خرچ کرتے رہے پیسے تو ہم کنگال ہو جائیں گے، اس کی کم عقلی ہے اور بدبختی ہے۔ اگر پوچھنا ہے تو صحابہ سے پوچھے نا کہ انہوں نے سب کچھ مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیا، رب نے کمی نہیں آنے دی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ عطا فرما دیا۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اپنا حصہ پیش کرو اسلام کے لیے، دین کے لیے، تو ہر صحابی اپنی استطاعت کے مطابق سرکار کی بارگاہ میں لے کے آیا، اور صدیق اکبر تو پھر صدیق اکبر ہے نا، صدیق تو پھر ہے ہی صدیق نا، شان صدی صحابہ کی بڑی ہے، لیکن صحابہ میں جو مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ مہینہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ کسی نے آدھا مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، کسی نے آدھے کا آدھا پیش کیا، کسی نے تیسرا حصہ پیش کیا، کسی نے چوتھا کیا، جتنا جس کے بس میں تھا، جس کی جتنی استطاعت تھی اس نے سرکار کے قدموں میں رکھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ اٹھایا اور لا کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا۔ سرکار نے پوچھا صحابہ سے، تو کتنا لے کے آیا؟ یا رسول اللہ اتنا لے کے آیا ہوں، اتنا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا۔ تو کتنا لے کے آیا؟ یا رسول اللہ اتنا لے کے آیا ہوں، اتنا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ جب صدیق کی باری آئی، نگاہ مصطفیٰ اٹھی، صدیق کو دیکھا، فرمایا اے ابو بکر تو کتنا لے کے آیا ہے؟ ابو بکر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، سونا جو کچھ تھا سب سمیٹ کر کے آپ کے قدموں میں لے آیا ہوں۔ سرکار نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ ہمیں اس کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال اٹھایا، بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں لا کر رکھ دیا، کیا اس کے بعد صدیق اکبر کے گھر میں چولہا نہیں جلا؟ کیا صدیق اکبر کے حالات بہتر نہیں ہوئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال میں اللہ پاک نے برکت نہیں عطا فرمائی؟ صدیق اکبر کی اولاد بھوکی رہی؟ نہ، جتنا انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا رب کائنات نے اس سے بڑھ کر صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ ہمیں نظریہ دیا، ہمیں سبق دیا، ہمیں درس دیا، ہمیں سبق پڑھایا۔ کائنات والو، اگر کائنات میں عزت چاہتے ہو، آبرو چاہتے ہو، مرتبہ اور مقام چاہتے ہو، پھر مرتبہ اور مقام، عزت، جاہو جلالت کہیں اور نہیں ملے گی۔ تم آ جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں قدمین شریفین کے ساتھ، تم لگ جاؤ، رب تمہیں عزت عطا فرما دے گا۔ عزت سرکار کے قدموں میں ہے بس، اور دوسری بات ہی نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، خلاق عالم ارشاد فرماتا ہے تمہارا رب جس کو چاہتا ہے اپنی مرضی سے بناتا ہے، کسی سے پوچھتا نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تمہارا رب کسی سے پوچھتا نہیں ہے، جس کو جیسے جب جہاں چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ پوچھتا، بفرض محال ہم بات کر بھی لیں، اگر وہ پوچھتا کسی سے تو ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا کہ یا اللہ ایسا بنا، ایسا نہ بنا، یہاں بنا، یہاں نہ بنا، اس وقت پیدا فرمائی، اس وقت پیدا نہ فرمائی، اس ملک میں پیدا فرمائی، اس ملک میں پیدا نہ فرمائی۔
ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق رب کی بارگاہ میں عرض کرتا، لیکن اگر رب کسی سرکار کے دیوانے سے پوچھتا تو رب کی بارگاہ میں عرض یوں کرتا، سونا لنگڑا بنا دے، لولا بنا دے، انا بنا دے، کانا بنا دے، گورا بنا دے، کالا بنا دے، چھوٹا بنا دے، وڈا بنا دے، امیر بنا دے، غریب بنا دے، جہو جہا بھی بنا دے، پر دیوانے نو شہر مدینے دے وچ محبوب دے قدماں وچ پیدا فرما دے۔ یہ بندہ جس کی جتنا ظرف ہوگا وہ اتنا رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، تو رب کسی سے پوچھتا نہیں ہے، لیکن بن پوچھے اس نے بن مانگے، ہمارے مانگنے کے بغیر رب نے اتنی سونی صورت مجھے اور آپ کو عطا فرما کے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو گناہوں سے شروع ہوتی ہے، صبح شام تک گناہ ہوتے ہیں، سونے تک گناہ کرتے ہیں، ہماری شکلیں نہیں بگڑتی، ہمارے چہرے نہیں بگڑتے، ہمارے چہروں پہ نہیں لکھا جاتا، ہمارے دروازوں پہ نہیں لکھا جاتا، تو یہ کیا میری اور آپ کی کوئی نیکی کام آ رہی ہے؟ نہ میری اور آپ کی نیکی نہیں کام آ رہی، یہ مدینے والے کی ذات کام آ رہی ہے، جس کے صدقے میرے اور آپ کی شکلوں کو نہیں بگاڑا جا رہا۔ وہی مدینے کے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار نے اپنے حکم کے مطابق منبر پر بٹھایا اور نعت کا ارشاد فرمایا، نعت سناؤ، تو حضرت حسان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ترجمہ کروں تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کائنات میں دیکھا، بولے میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کائنات میں دیکھا نہیں، دیکھ بھی کیسے سکتی، آپ جیسا حسین تو کائنات میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کے رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور آگے جو بات ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنا نظریہ پیش کروں، اپنا عقیدہ بیان کروں، اپنی محبت کا اظہار کروں، تو یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کی منشا کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، وہاں ہے وربک یخلق ما یشاء، وہاں پہ ہے رب کسی سے پوچھتا نہیں ہے، یہاں ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، رب نے اپنے محبوب کو پوچھ پوچھ کے بنایا ہے۔ تو پھر اگر کوئی بندہ کہے یہ قرآن اور حدیث کا ٹکراؤ ہو گیا، نہ ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں، بتا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہے، اے قرآن تو ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہے، بتا قرآن کہ محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہے، قرآن کہتا ہے نہ یہ تو ایسا محبوب ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ بولتا ہی تب ہے جب رب کی طرف سے آرڈر آ جاتا ہے، جب رب کی طرف سے آرڈر آ جاتا ہے، جب رب کا حکم ہو جاتا ہے۔ تو جب محبوب سے پوچھا ہوگا محبوب کیسا بناؤں، رب کی بارگاہ میں محبوب نے عرض کی ہوگی، سونا جس طرح تو چاہتا ہے اسی طرح بنا لے۔ کسی شاعر نے یوں کہا کہ دس سونے محبوبہ کہو جیا تینوں بنائیں، محبوب آکھیا مالکا میری جان جہان دی جان ہوئے، پاویں میں بولاں پاویں تو بولیں، ساڑھے دوواں دی ایکو زبان ہوئے، اس زبان کی یہ وما ينطق عن الهوى، رب کا حکم ہوتا ہے محبوب بولتا ہے، تو محبوب نے اپنی مرضی نہیں پیش کی ہوگی رب کی بارگاہ میں، وہ خدا کی رضا پہ راضی رہا، خدا مصطفیٰ کی بات پہ راضی رہا، اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے بات ختم کر دی۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد، سارا جہاں یہ چاہتا ہے، ساری کائنات یہ چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے، وہ خدا ہو کے چاہتا ہے میرا سونا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ بس اتنی سی بات ہے، ہمیں اپنے قبلے درست کرنے چاہیے، کائنات میں ہمیں عقیدہ ایسا رکھ کے جینا چاہیے، صرف محفل کی حد تک نہیں، ہمیں ہمیشہ اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں سونا کوئی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے حسین و جمیل خوبصورت، اللہ کے ولی ہوتے ہی خوبصورت ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہی خوبصورت ہیں۔ ایک بادشاہ کی بیٹی نے دیکھا بڑی حسین و جمیل تھی، اپنے حسن پہ ناز اور نخرہ کیا کرتی تھی، سہیلیوں میں بیٹھی ہے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا، اس کی نگاہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی چہرہ انور پہ پڑ گئی، جب پڑی تو یوں دیکھتی رہ گئی، تبتی رہ گئی کہ میں سونی تھی، یہ سونا کہاں سے آ گیا؟ اٹھی چلتے چلتے خواجہ کے قدموں میں جا کے کہنے لگی، خواجہ مجھے پتا اتنا سونا حسن لیا کہاں سے ہے؟
अगर आजम चिश्ती की जबान से कहूं तो ख्वाजा ने जवाब दिया होगा, तू मैनू वेख्या तू अजे मेरा महबूब ने डिठा जिन्हों चन भी तक शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जद सोना मुख तो निकाब हटावे, जे जावे सोना सैर चमन दी, सारा गुलशन सीस नवावे, जे मेरा सोना कदम धरती दा रखे तो धरती लिफ लिफ जावे, जे मेरा सोना पावे हाथ फुल्लां विच ते हाथ फुल्लां दा मान वधावे, ते अकल भी रब ने इतनी दिती जेड़ी इल्म विच ना आवे, ते इल्म भी रब ने इतना दिता जेड़ा अकलां विच ना आवे। तौबा तौबा हुस्न वहीदा जिदी जात न चली जावे, तू अजे मेरा महबूब निठा जिन्होंने देखा है फिर वो बोल के कहा है, अज सिक मित्रा दी वडेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, मुंह विच शोक चंगेरी है, अज नैना ने लाइयां क्यों जड़ियां, इस सूरत नू मैं जान आखा। जिन्होंने देखा है उन्होंने फिर कहा है, काफ गैसू हा दहन या अबरू आंखें आइन साद, काफ हा या आइन साद उनका है चेहरा नूर का। जिन्होंने देखा है उन्होंने कहा है, वहां मिस्र में थी फिदाई गुज़ुलेखा, यहाँ सबके सारी खुदाई गई है। जिन्होंने देखा है उन्होंने कहा है, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जिन्होंने देखा है वो बोल कर कहने लगे, वाह वाह वाह, ऐसा सोना तो न पहले में कोई था, न अब वालों में है, न बाद वालों में कोई हो सकेगा। महबूबे कायनात तो फिर महबूबे कायनात हैं, वो सिर्फ कायनात के महबूब नहीं, खुदा के भी महबूब हैं, खुदा के भी हबीब हैं। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह तआला ने कहा, तूने मुझे देखा है, अभी उसको नहीं देखा जिसके हुस्न की बरकत की वजह से, जिसके कदमों की बरकत की वजह से मुझे ये हुस्न मिला है। वो महबूब अली सलातो सलाम के दीदार की तलबगार हुई। ख्वाजा ने दुआ की, रब ने करम फरमाया, कलमा पड़ा, मुसलमान हो गई। अब चाल बदल गई, अंदाज बदल गए, डाल बदल गई। जब उसने बैत कर ली, गुनाहों से तौबा कर ली, ईमान कबूल कर लिया, उसने सुना था कहीं से कि मुर्शिद वही होता है जो मुश्किल वक्त में काम आता है। वो घर चली गई। बाप ने पूछा, चाल डाल अंदाज सब बदल गया, क्या वजह है? उसने कहा, बाबा मैं मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाम बन के आ गई हूँ। बाप को ये बात मंजूर ना आई। उसने अपने बादशाह था, वजीरों मशीरों को कहा, इसको मीनारे पे ले जाओ, जाके ऊपर से धक्का देना, ये नीचे आएगी, बोटी बोटी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा मामला, जान छूट जाएगी। वजीरों मशीरों ने पकड़ा, लेके ऊपर गए, धक्का देने लगे। फांसी से पहले भी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। उन्होंने कहा, आखिरी ख्वाहिश क्या है? उन्होंने कहा, आखिरी ख्वाहिश पूछते हो मुझे ये बता दो, मेरा पीर खाना बुखारा किधर है? बताने वाले ने इशारा करके बताए, यहाँ से 500 700 या 600 किलोमीटर दूर है, इस तरफ बुखारा है। उसने किया बुखारे की तरफ मुंह, और मुंह करके कहने लगी, मुर्शिद सुना है मुर्शिद वही होता है जो मुश्किल वक्त में काम आता है, अब जान जाने पे करम फरमाइए। इतनी बात करनी थी, जल्लादों ने धक्का दिया, वजीरों मशीरों ने। वो नीचे पहुंचने से पहले जब नीचे आकर निगाह खोलती है, आंख खोलती है, निगाह उठाती है, देखती है, सही सलामत नीचे पहुंचती है, सामने मुर्शिद तस्वीर ये खड़ा है। जबान फारसी थी, बोलकर कहने लगी, ओ ख्वाजा तू असको जाम दी, ओ ख्वाजा तू किथों आ गए हैं? ओ ख्वाजा तू असको जाम दी, ओ ख्वाजा तू कहां से आ गया? ख्वाजा भी बोलकर कहने लगा, तू अस मीनारा नहीं आमदी, मनल बुखारा आमद। तू मीनारे से चल पड़ी, हम बुखारे से चल पड़े। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की। सरदार का आलम क्या होगा? आका जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपकी शान का अंदाजा कौन कर सकता है? सरकार के गुलामों की शान इतनी है, सरकार के गुलामों की अजमत इतनी है कि अगर निगाह उठाएं तो दीवानों के दिल यूं गरमा करके और फोड़ करके रख दिया करते हैं। और हमने सुनी थी करामतें, हमने पढ़ी थी करामतें, लेकिन हमने अपने दौर में देखी करामत। बाबा यूं निगाह उठाया करता था, दीवानों के दिल मचल जाया करते थे। किस वजह से? उस बाबे में की निगाह के अंदर इतनी पावर कहां से आई? बस इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर हम चाहते हैं कायनात में कामयाब हो जाएं तो फिर मुस्तफ़ा के कदमैन शरीफैन के साथ लिपटना पड़ेगा। और बाबा जी अक्सर फरमाया करते थे, आपकी मुस्कुराहट लहद में जो जाते हुए चेहरे का तबस्सुम बढ़ता जा रहा था, मुस्कुराहट होंठों से तबस्सुम नजर आ रहा था, और देख करके यूं लगता था कि बाबे की खादिम की खिदमत को मालिकों ने कबूल फरमा लिया है। आप अक्सर फरमाया करते थे ना, जिंदाबाद
زندہ باد ہاتھ چوکے تاجدارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تجدید تیرا مشن ہمیشہ جاری رہے گا جاری رہے گا تیرا مشن ہمیشہ جاری رہے گا جاری رہے گا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سنیں یوں لگتا ہے کہ خادم کی خدمت کو مالکوں نے قبول فرما لیا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں دیوبندی آ کے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے خواب میں دیکھا بابا اتنے مرتبے پہ فائزہ ہمیں دیوبندیوں کی شہادتوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پتہ ہے ہمارا بابا کام ہی ایسا کر کے گیا ہے کہ رب نے قبول فرما لیا ہے سبحان اللہ ہمیں کسی کی اسناد کی کیا ضرورت ہے ہمیں کسی سے سندیں لینے کی کیا ضرورت ہے ہمیں پتہ ہے کہ جن کا کام بابا جی خود فرمایا کرتے تھے جنہ مالکند ہسی کام کرنے مالک کانڈ نہیں لگن دیندے سبحان اللہ اور بابا جی فرمایا کرتے تھے روح جب میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا سبحان اللہ دنیا میں رہنا ہے تو مصطفیٰ کے فقیر بن جائیں بس بات اتنی سی ہے ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کرنی چاہیے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے خلاق عالم جل وعلا ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پکی سچی غلامی نصیب فرمائے اور ہم سب کو ختم نبوت ناموس رسالت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ